کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم سوالات کا سلسلہ ہوگا، آپ آخر تک شامل رہیں گے تو علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود سلام سے نمبر 3 کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ویڈیو سوالات، آڈیو کالز اور SMS شامل سلسلہ کریں گے۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا اگر ماہ رمضان میں جس مسجد میں تراویح پڑھی جاتی ہوں اس میں امام صاحب صحیح مخارج سے قرآن شریف نہ پڑھتے ہوں تو کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا کیا کریں؟ اچھا، یہاں یہ بھی ہے کہ جو ایک ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ جہاں جلدی ختم ہوتی ہے تو لوگ بعض اوقات وہ بس جلدی فارغ ہونے کے حوالے سے ترکیب بناتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کا نماز میں اتنی تجوید ہونا کہ جس سے اس کے ادائیگی میں ادا ہونے والے حروف ممتاز ہو جائیں، جیسے بعض قریب المخارج حروف ہوتے ہیں ان کا ممتاز اور جدا ہو جانا کہ جو ان کی ادائیگی کا محل ہے وہاں سے ان کا ادا ہونا، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ سیکھنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ کم از کم اتنی اس کو تجوید ہے کہ جو حروف کی صفات ہیں، جو حروف کی ادائیگی کا طریقہ ہے تو وہ اس کے مطابق ان کو ادا کرے۔ صحیح۔ اگر کوئی شخص اتنی تجوید بھی نہیں پڑھا یا سیکھا ہوا کہ جس سے حروف کی ادائیگی بالکل ممتاز اور جدا نہیں ہوتی ہے، اور جو تجوید کے ضروری قواعد ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حروف کا آپس میں التباس ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے سے مشابہ ہو جاتے ہیں، یا ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس سے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور معنی کی تبدیلی کی وجہ سے فساد والا معنی بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو اگر امام صاحب کی جو ادائیگی ہے وہ اس قدر خراب ہے کہ معنی ہی فاسد ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان کی اپنی نماز ہی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جب اپنی نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ تو اس لیے ایسے امام کے پیچھے پڑھا جائے کہ جو صحیح خواں ہو، یعنی صحیح ادائیگی اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنے والا ہو، اس طرح پڑھنے والا ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، یعنی جس زبان میں نازل فرمایا اسی زبان میں ہی اس کی ادائیگی کی جائے۔ صحیح۔ اور اگر یہ قرآن کو خلاف ما انزل اللہ، یعنی جس طرح اتارا اس کے خلاف پڑھے گا، صحیح، تو ظاہر ہے کہ معنی میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی اور دوسروں کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اگر تو امام اتنی غلطی کرتا ہے کہ جس سے نماز ہی کا فساد ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور خود اس کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنی نماز کی، اپنی تجوید کی اصلاح کرنی چاہیے، اور دوسرے لوگوں کی نمازوں کو بھی بچانا چاہیے۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ جو تراویح میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کو ترتیل کے ساتھ احسن طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو
کہ بالکل الفاظ کچھ سمجھ نہ آ رہے ہوں، الفاظ چھوٹ رہے ہوں، چبا جاتے ہیں، چبا کر جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کی جا رہی ہے، تو اس میں بھی وہی والی چیزیں ساری لازم آ جائیں گی۔ بعض اوقات معنی کا فساد ہو جاتا ہوگا، بعض اوقات جو ہے وہ سننے والوں کو ہی سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا، صحیح، اور بس یعلمون اور تعلمون ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو ایسی جو ہے وہ تلاوت سے بچنا چاہیے، صحیح، اور جہاں پہ ایسا ہو تو وہاں پہ بجائے یہ کہ لوگ یہ بولیں کہ ٹھیک ہے جلدی ہو گیا، ان کو اس بات کا ادراک رکھنا چاہیے کہ صرف کھڑا ہونا مطلوب نہیں ہے۔ صحیح، رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد صرف 20 رکعت کی گنتی مطلوب نہیں ہے، صحیح، بلکہ قرآن پاک کا ختم مطلوب ہے، صحیح، اور قرآن پاک کا ختم اسی طرح مطلوب ہے کہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے، ٹھیک، اور صحیح طریقے سے پڑھ کر یا سن کر اس کا ختم مطلوب ہے، نہ یہ کہ فارمیلٹی کے طور پر ختم مطلوب ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ جی جہاں پہ جلدی ہوگی جی، بھلے وہاں پہ جو ہے وہ تلاوت صحیح نہ ہو رہی ہو، نماز ہی فاسد ہو رہی ہو، بس یہ ہے کہ 20 رکعت پوری ہو جائیں، تو یہ طریقہ کار شرعاً بھی درست نہیں ہے، اور یہ اسلام کا مطلوب بھی نہیں ہے، تراویح کے یہ مقاصد میں بھی نہیں ہے، اور اس سے جو ختم قرآن کی سنت ہے وہ بھی ادا نہیں ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو آخری بات مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ ختم قرآن کی سنت ادا نہیں ہوگی، یعنی مسائل تو بہت سارے بتا دیے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ تراویح میں ختم قرآن کا جو یہ سنت ہے، اب ظاہر سنت ہی ادا نہیں ہو رہی، اور پھر ہماری نظر صرف گھڑی پر ہے، اس کے کانٹے پر ہے کہ کتنا 4 رکعتیں کتنی منٹ میں پڑھائی ہیں تو 20 کتنے میں ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھیں کہ وہی بات ہے کہ گنتی تو پوری ہو جائے گی، جو اصل مقصد تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش فرمائے کہ جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق ہی تراویح کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس کی برکتیں بھی ملیں، اور پڑھنے اور سنانے کی جو سنت ہے قرآن کا، اس میں ظاہر پڑھا جاتا ہے، وہ بھی سنت ادا ہو، اور ہماری بھی سنت صحیح طریقے سے ادا ہو۔ جی اگلی کال۔ مفتی صاحب کے بارے میں میرا سوال ہے، 3 دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے؟ جو اعتکاف سنت مؤکدہ ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، ٹھیک ہے، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے علاوہ جی جی، جو واجب اعتکاف ہے یعنی منت مانی ہے، اس کا درجہ تو واجب کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی واجب اور پھر سنت مؤکدہ۔ اس کے علاوہ جو اعتکاف ہے یہ مستحب ہے، ٹھیک، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ صحیح، وہ اعتکاف چاہے 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، بلکہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں گئے اور اعتکاف کی نیت کر لی تو یہ بھی اعتکاف ہے، صحیح، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلیں گے تو ہمارا یہ اعتکاف مکمل ہو گیا۔ صحیح، تو سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف ہیں وہ مستحب ہیں، صحیح، غیر سنت مؤکدہ ہیں۔ تو 3 دن کا اعتکاف یوں کہنا کہ سنت ہے صحیح، تو اس اعتبار سے تو سنت نہیں ہے، یعنی سنت مؤکدہ والی صورت اس کی نہیں ہے۔ اور سنت مؤکدہ کے علاوہ آپ جتنے دن 2 دن، 4 دن، 8 دن، 10 دن بھی بیٹھیں گے صحیح، تو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، تراویح یہ دیکھا جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کی جو تعداد ہے تراویح میں وہ تعداد نہیں ہوتی، یعنی تعداد کم ہوتی ہے، تو اب کیا اس سے روزے پہ بھی اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ روزہ جو ہے یہ تو فرض ہے، جی، اور روزہ ایک الگ عبادت ہے رمضان المبارک کی، اور تراویح جو ہے یہ الگ عبادت ہے۔ صحیح، تو اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس نے روزے کا فرض ادا کیا ہے، ٹھیک، اور تراویح نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا روزہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر کوئی تراویح پڑھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گناہگار تو ہوگا، لیکن تراویح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ، تراویح، اعتکاف یہ ساری ماہ رمضان کی عبادتیں ہیں۔ ٹھیک، تو اب جو روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو فرائض ہیں، 5 وقت کی نماز ہے، ان پر بھی استقامت حاصل کرے، صحیح، کہ روزے کا اصل مقصود ہی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرو۔ صحیح، تو تقوی اور پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ جب بندہ گناہوں سے بچے گا، صحیح، فرائض پر استقامت حاصل کرے گا۔ صحیح، اب اگر کوئی روزہ رکھتا ہے
لیکن 5 وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے صحیح۔ تو جو روزے کا اصل مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا، تقوی اور پرہیزگاری، اور تقوی اور پرہیزگاری اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب فرائض پر استقامت نصیب ہوگی۔ اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا لیکن نماز نہیں پڑھی، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایسے روزے والے کو کہ ایسے روزے کا کیا فائدہ، بھوکے پیاسے رہنے کا کیا فائدہ، تو یوں اس کو بھی آر دلاتے ہیں، تو کیا یہ جملے صحیح ہوں گے اس کے لیے؟ دیکھیں، وہ جو جملے یہ بولے جاتے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ صحیح۔ یہ تو خود حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزے کی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ شارحین نے اس حدیث پاک کی شرح میں یہی فرمایا کہ روزے کا جو مقصود اصلی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اپنے نفس کے زور کو توڑنا ہے، اور نفس کا زور اسی وقت ٹوٹے گا جب کہ وہ عبادت پر استقامت حاصل کرے گا اور گناہوں سے بچے گا۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹی بات بھی کہہ رہا ہے، یہاں جھوٹی بات سے ہر ناجائز بات مراد ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہر ناجائز کام کرنا، اور وہ جھوٹی بات بھی کہہ رہا ہے، ناجائز باتیں بھی کہہ رہا ہے، برے عمل بھی کر رہا ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو فرمایا کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہاں حاجت نہیں ہے سے مراد اللہ تعالیٰ کسی کی عبادت کا معاذ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی عبادت سے مستغنی ہے۔ یہاں حاجت سے مراد یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف التفات نہیں فرماتا ہے۔ اور اب جو بھوکا پیاسا رہا تو یہاں 2 باتیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا ایک یہ بات ہے کہ روزہ ہونا، اور ایک یہ بات ہے کہ روزے کا قبول ہونا یا روزے کے فوائد اور ثمرات کو کما حقہ حاصل کرنا۔ اب اگر کسی نے کھانا پینا ترک کر دیا اور جو روزے کی شرائطیں وہ پوری کر لیں، صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہ شرائط پوری کر لیں، اس کا روزہ یعنی فرض تو ادا ہو گیا۔ لیکن دوسری بات جو قبولیت والی ہے اور جو روزے کی نورانیت اور روحانیت حاصل کرنے والی ہے، وہ یہ بات ہے کہ وہ بھوکے اور پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ ان تمام بری باتوں کو، برے کاموں کو بھی چھوڑے۔ یہ چھوڑنا یہ روزے کا تقاضا ہے۔ تو اب جب کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نماز تو نہیں پڑھ رہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ نماز پڑھنا یہ بھی روزے کا تقاضا ہے۔ آپ نے روزہ تو رکھا ہے لیکن جو روزے کی کما حقہ تقاضے ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے، تو اس طور پر کسی کو آر دلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہاں حدیث پاک میں بھی یہی مقصود ہے کہ قبولیت اور ہے اور روزہ رکھنا اور ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو یہ نہیں بولیں گے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا۔ باقی جو تراویح کی حیثیت ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا ترک کر دینا اور ترک کے اوپر عادت بنا لینا یہ گناہ ہے۔ تو لہٰذا جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ ترک کے اوپر عادت بنا لیتا ہے، تو جب ترک کے اوپر عادت بنائے گا تو اس صورت میں گناہ گار ہوگا۔ تو اس لیے تراویح کو کبھی پڑھنا نہ پڑھنا، یہ ترک کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے، اور اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تراویح کا روزے سے اور روزے کا تراویح سے دونوں کا ایک دوسرے سے اس اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو تراویح پڑھے اس کے اوپر روزہ رکھنا تو ویسے ضروری ہے، لیکن اگر نہیں رکھتا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب تراویح بھی نہیں پڑھے، یا جو روزہ رکھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ بھی نہ رکھے۔ تو اس کو یوں آپس میں تعلق نہ جوڑا جائے اس کا۔ اچھا، یہاں پر جیسے بھی ہم نے یہ بات کہی کہ آر دلاتے ہیں تو یہ بھی اچھا کرتے ہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب اس کو آر دلائی گئی تو وہ یہ سوچے کہ چلے نماز کا تو کوئی اب نماز میں نہیں پڑھ رہا، اور یہ سامنے والا مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی روزے کا بھی کیا فائدہ، تو چلو اب روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ آپ نے روزہ رکھا، بہت پیاری بات ہے، لیکن مزید آپ نماز کا بھی اہتمام کر لیں؟ اس میں دیکھیے حوصلہ افزائی اس کی جائے گی، اور ہر شخص کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ
کہ وہ ہر شخص کو آر دلاتا پھرے صحیح کہ آپ یوں نہیں کر رہے، آپ یوں نہیں کر رہے۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کا خود ہی جائزہ لینا چاہیے اور دوسروں کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے۔ صحیح۔ آج کا دور ایسا ہے کہ اگر آپ کسی کو آر دلائیں گے، ملامت کریں گے، تو ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ اس عبادت سے بھی محروم ہو جائے، اور وہ یہی سمجھے کہ جب میں یہ نہیں کر رہا جی تو وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے کہ تمہارے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے مجھے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کو یہ کہنے کی بجائے یہ کہا جائے کہ آپ یہ کام بھی کریں، روزہ تو آپ نے ماشاءاللہ رکھا ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے۔ ہاں جنرلی جو جیسے امام ہیں، خطیب ہیں، واعظین ہیں، وہ جب بیان کرتے ہیں تو ان چیزوں کو عام طور پر بیان کرتے ہیں، اس میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک ترغیب ہوتی ہے اور لوگوں کو ابھارنا ہوتا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ روزے کے تقاضے کو پورا کریں۔ لیکن ہر شخص دوسرے کو اس طرح کہتا پھرے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کی بات کا کتنا اثر ہے، تو یہ کہنے کی بجائے پھر ان کو ترغیب دلائی جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت شامل سلسلہ ہیں، مفتی صاحب نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ارشاد فرمائے کہ روزہ رکھ کر اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے، تراویح ادا کی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ آئندہ سال یا یہ بھی پورا رمضان ہم کر پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، تو جتنا ہو سکے کوشش کر کے رحمتیں برکتیں لوٹی جائیں۔ کچھ ایسے میں ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ بنت محمد رمضان یہ پوچھنا ہی چاہ رہی ہیں کہ اسلامی بہنیں اعتکاف کے دوران غسل کے لیے اعتکاف کی جگہ سے اٹھ کر جاتی ہیں اور پھر جو غسل کرتی ہیں، تو کیا اس سے ان کے اعتکاف میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ اعتکاف کی حالت میں جو بالخصوص اسلامی بہنیں گھروں میں مسجد بیت میں اعتکاف کرتی ہیں، ان کو فرض غسل کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، فرض غسل کے لیے جا سکتی ہیں۔ فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے یہ جو غسل کے لیے اگر جائیں گی تو اس صورت میں ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور جو اسلامی بھائی مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں اور جو غسل خانے ہیں اگر وہ فنائے مسجد میں ہیں، تو اس صورت میں بہتر تو یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا مسجد میں گزارے، بلا وجہ نہ جائے۔ لیکن اگر وہ غسل کرنے کے لیے فرض غسل کے علاوہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی فنائے مسجد میں موجود غسل خانوں میں جاتا ہے تو اس صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہاں یعنی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے، اب جیسے لائٹس کا جو ہے آپ کے سامنے ہی اس وقت شہر میں جو حالت ہے، اب گرمی بھی ہے، پسینہ آ رہا ہے اور جسم میں بو پیدا ہو رہی ہے، تو کیا ایسی صورت میں اسلامی بہنیں، جیسے آپ نے حکم تو ارشاد فرما دیا کہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے نا آدمی کی، صاف ستھرا ہو کر اور بو آ رہی ہے؟ دیکھیں اعتکاف کا ایک اپنا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اعتکاف ایک عبادت ہے، اس کو جس طرح شریعت نے مشروع کیا ہے، جائز کیا ہے، اس کو اسی طرح ہی گزارنا ہے۔ صحیح ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں صحیح کہ لائٹ بھی نہیں ہوگی اور گرمی بھی ہوگی، جسم سے بدبو بھی آئے گی، صحیح، تو یہ سارے عوارضات ہوں گے۔ صحیح، تو اعتکاف کرنے سے پہلے ہی ایسے مقام کا گھر میں ایسے کمرے کا انتخاب کیا جائے صحیح کہ جس میں اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ اگر لائٹ نہ ہو تو گرمی سے بچا جائے، ہوا کا گزر ہو، یہ چیزیں پہلے تو سوچی جا سکتی ہیں۔ صحیح ہے۔ اور جو ہے وہ ان چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ حد تک جو متبادل ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو اعتکاف کی شرعی پابندیاں ہیں ان میں ان چیزوں کی وجہ سے رخصت نہیں ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اگر فرض غسل کی اجازت ہے تو فرض غسل کی ہی اجازت رہے گی۔ اس کی جو عوارضات ہیں ان کا ہونا اپنی جگہ پر مسلم ہے، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ گرمی نہیں لگے گی یا جسم سے بدبو نہیں آئے گی، لیکن چونکہ شریعت نے اس کے لیے اجازت نہیں دی ہے تو اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب یہ ہے کہ اگر جسم سے بدبو آ رہی ہے تو اس کے لیے خوشبو کا استعمال کیا جائے، اگر کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے تو کپڑے تبدیل کر لیے جائیں، تو یہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر لائٹ نہیں ہے تو یو پی ایس یا جنریٹر وغیرہ کا انتظام کر لیا جائے۔
تو متبادل ذرائع اختیار کیے جائیں جو اپنے بس میں ہیں، صحیح، اور جو شریعت کے مسائل ہیں وہ اسی طرح ہی برقرار رہیں گے، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ جی مزید کالس؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو عشاء کی نماز میں رمضان شریف کے اندر فرض جماعت کے ساتھ نہ ادا کر سکے تو وطر سنا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ادا نہ کرے بلکہ علیحدہ ادا کرے۔ اگر اس نے پھر بھی وطر جماعت کے ساتھ ادا کر لیے تو اب کیا وہ دوبارہ پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی جماعت اور وطر کا رمضان میں؟ افضل یہ ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ وطر بھی رمضان میں جماعت کے ساتھ ادا کرے، اور جس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ الگ سے وطر ادا کرے۔ صحیح، لیکن اگر کسی نے جماعت کے ساتھ وطر ادا کر لی ہے تو اس صورت میں بھی وطر کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جی ویڈیو سوالات دیجیے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بازاروں میں کچھ پرفیوم ایسی ملتی ہے جو روزے کی حالت کے اندر جو ہم لگاتے ہیں اور وہ دماغ پہ چلی جاتی ہے، دماغ کے ذریعے حلق میں چلی جاتی ہے، تو اس کی صورت کے اندر روزہ کی مطلب روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا یا مکروہ ہو جائے گا، اس کے بارے میں کچھ بیان فرما دیجیے۔ پرفیوم، دیکھیے پرفیوم جو ہے وہ حلق کے اندر تو نہیں جاتا ہے، صحیح، بعض خوشبوئیں بہت تیز ہوتی ہیں جی اور تیز ہونے سے ان کا جو ہے وہ اثر محسوس ہوتا ہے، جی جی، اور بعض کے سر میں بھی درد ہو جاتا ہے، صحیح، لیکن اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں ایک صورت یہ ہے فقہاء نے بیان کی ہے کہ جیسے اگربتی اگر جل رہی ہے، صحیح، اگربتی کا دھواں اگر کوئی خود سے کھینچتا ہے کھینچتا ہے، تو اس صورت میں دھواں کھینچنے سے حلق میں جانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صحیح، اور اگر دھواں کھینچتا نہیں ہے ویسے خود بخود دھواں چلا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک صورت ہے کہ جس میں دھواں کھینچنے سے روزہ جائے گا۔ اس کے علاوہ خوشبو سونگھنے سے، جیسے کسی نے گلاب کا پھول سونگا صحیح، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ ٹھیک جی، اگلا ویڈیو سوال دیجیے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم روزے کی حالت میں وضو کرتے ہیں تو کتنا پانی حلق میں جائے جس سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ کتنا پانی حلق میں جائے پھر ہوگا کیا؟ اگر ایک قطرہ بھی حلق سے اتر گیا پانی کا روزہ یاد ہوتے ہوئے جی تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، بشرط یہ کہ بھول کر نہ ہو، صحیح، کیونکہ اگر بھول کر کھایا پیا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزہ ہونا یاد ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا حلق سے نیچے چلا گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ اب جیسے وضو کرتے ہیں یا غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل فرض ہونے کی صورت میں بھی عوام میں یہ مشہور ہے کہ بھئی 2 فرض افطار کے بعد ادا کیے جائیں، کلی والا اور ناک میں پانی چڑھانے کا۔ تو خیر اس کی اصلاح تو مدنی چینل پہ کر دی گئی ہے کہ غلط مشہور ہے، اور کلی بھی کرنی ہوگی اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوگا۔ اس میں احتیاط کیا کریں غسل میں بھی اور وضو میں بھی، غرغرہ اور یہ؟ جی غرغرہ والی صورت میں تو اصل میں امکان ہوتا ہے کہ بہر صورت پانی پہنچے گا، صحیح، تو اس لیے غرغرہ کرنے سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک کلی کا تعلق ہے تو کلی میں یہ نہیں ہے کہ پانی حلق سے نیچے گزارنا ہے، صحیح، کلی جو ہے وہ منہ کے اندر کا دھونا ہے، صحیح، یعنی حلق سے باہر کا جو حصہ ہے، منہ کے اندر کا حصہ ہے، اس کو دھونا ہے۔ صحیح، تو اس میں اچھے طریقے سے کلی تو کرنی ہے، صحیح ہے، لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ حلق سے نیچے پانی نہ اترے، اترے، حلق میں پانی نہ اترے۔ اگر حلق میں پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کلی کریں گے تو بہر صورت جائے گا ہی جائے گا۔ صحیح، ہاں لوگوں کی بعض اوقات عادت یہ ضرور ہوتی ہے کہ جب کلی کرتے ہیں تو ان کی توجہ نہیں ہوتی، عام حالات میں جب کلی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے، صحیح، تو یہ چلا جانا بے توجہی کی وجہ سے ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، صحیح، ورنہ اگر صحیح طریقے سے کلی کی جائے تو اس کا حلق کے اندر جانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر غسل فرض ہو گیا تو کلی تو بہر صورت کرنی ہوگی، لیکن احتیاط کرنی ہوگی کہ کلی کرتے وقت
हल्क से पानी नीचे ना चला जाए। जी अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद शहजाद अतारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्जी है कि मुफ्ती साहब नमाज तरावीह की सही तादाद क्या है? इसके मुतालिक मदनी फूल इरशाद फरमाइए कि नमाज तरावीह की तादाद कितनी है और हमें मुकम्मल पढ़नी चाहिए कि नहीं? नमाज तरावीह की तादाद रकात की। नमाज तरावी की रकात 20 रकात हैं, ठीक है, और इनके 20 रकात होने के ऊपर सहाबा का इजमा है। ठीक है, जमहूर उलमा का यही मौक़िफ़ है, ठीक है, आइम्माए अरबा का भी यही मौक़िफ़ है सही। कि तरावी की रकात 20 रकातें हैं। सही। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जमाअत के साथ चंद रोज़ तरावी अदा की, जमात के साथ अदा फरमाई, लेकिन बाद में आपने जमात को इस खौफ से तर कर दिया कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, और उसके बाद लोग इनफरादी तौर पर तरावी की नमाज अदा किया करते थे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना आया तो उसमें भी इब्तिदाए खिलाफत के ज़माने में लोग इनफरादी तौर पर अलग अलग मस्जिद में तरावी अदा किया करते थे। सही। और एक रात जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में गए, लोगों को अलग पढ़ते पढ़ते देखा तो आपके जहन में ये ख़याल आया कि क्यों ना इन तमाम लोगों को एक इमाम के ऊपर जमा कर लिया जाए और ये जमाअत के साथ नमाज अदा करें। तो आपने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सबको जमा किया, यानी उनको इमाम बनाया, और उनकी इक्तिदा में लोगों ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जमाअत के साथ नमाज अदा की। तो यूँ तमाम सहाबा ने हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जमाअत के साथ नमाज अदा करने, तरावी की जो है वो नमाज अदा करने के ऊपर तमाम सहाबा का इजमा हो गया, किसी ने इसके ऊपर इनकार नहीं किया। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो जमाअत के साथ ये तरावी अदा की जाती थी तो इसकी रकातें 20 रकातें ही हुआ करती थी। हज़रत सैब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में तरावी की 20 रकात अदा की जाती थी। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद बिन रोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जो है वो 23 रकात अदा की जाती थी, जिनमें 20 रकात तरावी होती थी और 3 वितर हुआ करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स को तरावीह की नमाज कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया और उसको 20 रकातें अदा करने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो यूँ तरावी की 20 रकातें हैं। इन 20 रकातों पर सहाबा का इजमा है और तमाम मुसलमान उस वक्त से लेकर आज तक 20 रकातें ही अदा करते आ रहे हैं। जमहूर फ़ुक़हा का भी यही मौक़िफ़ है और फ़ुक़हा ने अपनी किताबों में वाज़े तौर पर लिखा है कि तरावी की 20 रकात हैं। तो 20 रकात ही हमें अदा करनी चाहिए और सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से और अब तक मुसलमानों का भी इसी बात के ऊपर मामूल है। अच्छा, ये भी इरशाद फरमाते हैं कि अब तरावी की 20 रकातें जो हैं जैसे हम तो 2-2 करके ही पढ़ते हैं, तो ये SMS भी आया है, क्या इसको 4-4 करके पढ़ सकते हैं? तरावी की रकातों को जो है वो 2-2 करके, यानी कि हर 2 रकात के ऊपर सलाम फेरा जाए, इसी तरह पढ़ना ही अफजल है। सही। अगर 4 रकातों के साथ यानी कि एक सलाम और 4 रकातें पढ़ी एक सलाम के साथ, अब अगर इसमें बीच में कादा किया है तो इस सूरत में तो ये 2-2 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस तरह करना मुनासिब नहीं। सही। और अगर बीच में कादा नहीं किया है तो ये फिर 2 रकात ही शुमार होंगे। सही। तो फ़ुक़हा ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई यूँ करता है कि 20 रकात की नियत करता है और हर 2 रकात के ऊपर कादा करता है और फिर आखिर में सलाम फेर देता है तो उसकी ये 20 रकातें अदा हो जाएंगी। सही। लेकिन अगर वो यूँ अगर 20 रकात की नियत की है और फिर बीच में कादा नहीं किया 2 के इख्तिताम पर, तो इस सूरत में उसकी 2 रकातें ही अदा होंगी। ठीक जी। मदनी चैनल के नाज़रीन,
तरावी का भी मौजू चल रहा है, रोज़े का भी मौजू चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत सारे मसाइल सीखने को मिल रहे हैं। आइए मज़ीद आपकी कोर्स लेते हैं। मोहम्मद रिजवान कुरैशी हैदराबाद से अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, दानिश सुन्नत में मस्जिद में ज़कात दे सकते हैं, डायरेक्ट मस्जिद और मदरसे में लगा सकते हैं ज़कात? ज़कात डायरेक्ट मस्जिद में दे सकते हैं? ज़कात की अदायगी के लिए शर्त ये है तमलीक फ़कीर, यानी फ़कीर को उसका मालिक बना दिया जाए। जब फ़कीर के कब्ज़े में ज़कात दे दी जाएगी तो इस सूरत में ज़कात अदा हो जाएगी। तो जहाँ पे तमलीक फ़कीर वाली यानी फ़कीर के कब्ज़े वाली सूरत नहीं है, वहाँ पे बराह रास्त ज़कात अदा करने से ज़कात अदा नहीं होगी। तो मस्जिद में चूँकि ये सूरत नहीं पाई जा रही है कि मस्जिद कब्ज़ा नहीं कर सकती है, और जो फ़कीर वाली शर्त है वो भी नहीं पाई जा रही है, तो इसलिए मस्जिद की तामीर में, मदरसे की तामीर में यूँ ज़कात दे दी जाए कि वो डायरेक्ट वहाँ पे इस्तेमाल हो जाए, तो ये देना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात मसाजिद की तामीर की ज़रूरत होती है, किसी जगह मस्जिद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और आम अवामी अतियात भी वसूल नहीं होते हैं, तो फिर फ़ुक़हा ने ये इरशाद फरमाया है कि अब ज़कात ली जाए और वो किसी मुस्तहक़ ज़कात को दे दी जाए। जब मुस्तहक़ ज़कात उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा तो देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी, अब वो मस्जिद की तामीर के लिए दे दे। इस तरह ज़कात देने वाले की ज़कात भी अदा हो जाएगी और मस्जिद की हाजत भी पूरी हो जाएगी। तो यूँ तो मस्जिद में दी जा सकती है, लेकिन अगर बराह रास्त मस्जिद के कामों में इस्तेमाल करने के लिए, तामीर के लिए, तनख्वाहों के लिए दी जाए तो इस सूरत में ज़कात अदा नहीं होगी कि तमलीक फ़कीर यानी फ़कीर का कब्ज़ा यहाँ पे नहीं पाया गया। जी, अगली कॉल दीजिए। जाहिद बात कर रहा हूँ दस्का से। रोज़े की हालत में इंसान को इंजेक्शन लगवा ले तो उसका रोज़ा टूट जाता है? जी, SMS भी आया हमें इंजेक्शन के हवाले से, क्या फरमाते हैं? इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। इसमें इंजेक्शन लगाने के बारे में उलमा में इख्तिलाफ है। बाज़ उलमा के नज़दीक टूट जाता है, बाज़ के नज़दीक नहीं टूटता है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जो मौक़िफ़ जारी होता है वो यही है कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन चूँकि उलमा का इसमें इख्तिलाफ है तो बहर सूरत इससे इज्तिनाब करना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत है कि जिसमें रोज़ा तोड़ने की सूरत बन जाती है, लेकिन अब इंजेक्शन लगवाते हैं तो रोज़ा तोड़ने वाली सूरत से बच जाएंगे, तो इस सूरत में अगर इंजेक्शन लगवा लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ठीक। अच्छा, रोज़ा जैसे सफ़र हो तो रुख्सत है कि रोज़ा आप छोड़ सकते हैं, तो अगर कोई रख ले तो उसका रोज़ा हो जाएगा? जी, रुख्सत है। सही। अजीम दो चीज़ें हैं, एक रुख्सत और एक अजीमत। तो अब अगर कोई रुख्सत के ऊपर अमल करता है तो रमज़ान के रोज़े को तर्क करने का उसको गुनाह नहीं है। सही। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़ा रख लेता है तो वो अजीमत पर अमल करता है, तो इस सूरत में उसका बिल्कुल रमज़ान का रोज़ा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस्लामी बहनें क्या मस्जिद में जाकर तरावी अदा कर सकती हैं? इस्लामी बहनों के लिए देखिए, जमात जो मर्दों पर वाजिब है तो जमात की अहमियत तरावी से ज़्यादा है। सही। और वो फ़र्ज़ की जमात होती है, तो जब फ़र्ज़ नमाज़ों की जमात के लिए औरतों को मस्जिद में जाने से मना किया गया है तो फिर तरावी के लिए उनको जाने की कहाँ इजाज़त होगी? सही। तो औरतें खामखा तकल्लुफ़ नहीं करें, जब शरीयत ने उनके ऊपर लाजिम ही नहीं किया तो वो मसाजिद में नहीं जाएं, घर में ही अदा करें। तरावी उन्होंने ज़रूर पढ़नी है जी, लेकिन घर में अदा करनी है। तो अब यहाँ पे कुछ उल्टा मामला है। सही। अब देखिए कि मर्द जिनके ऊपर जमात वाजिब है जी, वो घरों में पढ़ना चाहते हैं। सही। ख़वातीन जिन पर जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि उनको हुक्म है कि वो घरों में रुकी रहें, वो ये चाहती हैं कि वो मस्जिद में जाकर पढ़ें। तो शरीयत जो हुक्म देती है उसी में आसानी होती है और उसी के ऊपर अमल करने ही में ही आफियत होती है। तो इसलिए औरतों को इस बात का पाबंद नहीं किया गया कि वो जमात के लिए मस्जिद में जाएं, तरावी के लिए मस्जिद में जाएं, बल्कि उनको ये हुक्म दिया गया कि वो घरों में ठहरी रहें, उनका घर में ही पढ़ना बेहतर है। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने घरों में पढ़ें
عورتوں کو مسجد میں تراویح کے لیے جماعت میں جانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جی اگر ویڈیو سوال ہو تو دیجئے۔ ہمارے یہاں جو روزہ افطار اور سحری کے جو ٹائم ٹیبل کے کارڈز جو بنائے جاتے ہیں، جو لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، اس کے اندر احتیاطاً جو ہے روزہ افطار کا ٹائم جو ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے اس کے 3 منٹ بعد کا رکھتے ہیں، 2-3 منٹ کا، اور یہی سحری میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں کہ 2-3 منٹ پہلے ہی اپنے کارڈ میں ٹائم لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کرنا کیا شرعاً درست ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ اچھا، میں ساتھ یہ بھی اس میں ایڈ کروں گا کہ جسے مسجد سے ہارن کی جو آواز، سائرن کی جو آواز آتی ہے، اذان کی جو آواز آتی ہے، اس پر ہم روزہ اگر بند کرتے ہیں، جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو سائرن بجتا ہے، تو اب یہ بج رہا ہے، تو کیا اس دوران اگر ہم ایک گھونٹ پانی کا پی لیں تو کیا روزے پہ اثر پڑے گا؟ پھر اسی طرح یہ کارڈ جو مختلف ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لوگ نکالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان میں ایک تعداد اس چیز کا اہتمام نہیں کرتی ہو کہ بھئی یہ جو ہم نے نقشہ اس پہ چھاپا ہے یہ عین شریعت کے مطابق ہے، نہیں تو فی نفسی ہی روزہ رکھنے والے کو خود کیا کرنا چاہیے، اس پر کیا لازم ہے؟ روزہ رکھنے والے کے اوپر اپنے روزے کو بچانا جی، اور ہر اس چیز سے بچنا کہ جس سے اس کا روزہ فاسد ہو سکتا ہے، یہ روزہ رکھنے والے کے اوپر لازم ہے۔ صحیح۔ اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی ہے، یہ روزہ دار کے اوپر ہی لازم ہے۔ جی۔ اب یہ جو اوقات کے نقشے مرتب کیے جاتے ہیں، اس میں بعض جو ہے وہ نقشے بغیر کسی تحقیق کے اور جو مستند اور معتبر ذرائع ہوتے ہیں، وہ مستند اور معتبر ذرائع سے وہ نقشے نہیں بنے ہوئے ہوتے، وہ ایسے ہی مارکیٹ میں کہیں سے بھی کوئی مل گیا تو اس کے اوپر بنا دیا جاتا ہے، تو اس میں عام طور پر غلطیوں کا جو ہے وہ امکان موجود رہتا ہے۔ اب اگر کسی کا فرض کیا کسی کیلنڈر کی ٹائمنگ 1 منٹ جو فرض کے افطاری کی ہے، وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد کی ہے، تو اب جس نے اس کے مطابق جو ہے وہ سحری کی جو ہے وہ 1 منٹ بعد کی ہے، اب اگر جس نے اس کیلنڈر کے مطابق سحری کی ہے تو وقت تو 1 منٹ پہلے ختم ہو چکا تھا، اس نے اس کیلنڈر کو فالو کیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کیونکہ روزے کی تعریف ہی یہی ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے جماع وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ تو اب اگر فرض کیا کہ کوئی 1 منٹ بعد تک بھی کھاتا رہا تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے والی جو شرط تھی وہ اس کی پوری نہیں ہوئی۔ اسی طرح اگر کیلنڈر میں غروب آفتاب کا جو وقت ہے وہ بالفرض 1 منٹ پہلے لکھا ہوا ہے اور جو صحیح اور حقیقی وقت ہے وہ 1 منٹ بعد ہے، اب اگر کسی نے اس کو فالو کرتے ہوئے روزے کو افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، کہ غروب آفتاب تک اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا ہے، بلکہ اس نے غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا ہے، تو روزے کی تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آئی ہے۔ تو اس لیے اس طرح کے جتنے بھی غیر تحقیقی غیر معتبر کیلنڈر ہوتے ہیں ان کا اعتبار نہ کیا جائے، جو کسی مستند ادارے سے یا مستند ذرائع سے معتبر ذرائع سے جو کیلنڈر مرتب ہو اس کے اوپر عمل کیا جائے، کہ اس میں روزہ بچنے اور بچانے کی زیادہ جو ہے وہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جہاں تک یہ رہا کہ اگر احتیاطی وقت کے طور پر پہلے کیلنڈر میں لکھ دیا گیا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے فرض کیا کہ سحری کا وقت 4:15 بجے ہے، اب اگر کسی نے 4:12 لکھا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں اگرچہ یہ کہ وہ نیچے اس کی وضاحت کر دے کہ احتیاطاً 3 منٹ کا فرق ہے، تاکہ لوگ پہلے ہی کھانا پینا بند کر دیں۔ بعض اوقات اسی شک شبے میں کہ ابھی سیرن نہیں بجا ہے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، یا ابھی سیرن مکمل کہاں ہوا ہے، تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ عام طور پر تو سیرن اس وقت بجایا جاتا ہے کہ جب وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد سیرن بجایا جاتا ہے۔ تو اب اگر اس نے سیرن بجنے تک کھاتا پیتا رہا تو گویا مطلب یہ ہوا کہ سحری کا وقت تو پہلے ختم ہو چکا، اب اس کے روزے کا وقت شروع ہو گیا، اب جب روزے کا وقت شروع ہو گیا وہ کھاتا پیتا رہا، تب بھی روزے کی تعریف اس کے اوپر صادق نہ رہی۔ اسی طرح آذان جو ہے
وہ بھی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ فجر کی نماز کے لیے دی جاتی ہے. صحیح. اور پھر اذانیں مختلف جو ہے وہ فرق کے ساتھ دی جاتی ہیں. اب دیکھیں دیہاتوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب 10 مساجد ہیں. ابھی ہوتا کیا ہے کہ جو ساری کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں مسجد کی ابھی اذان نہیں ہے، ابھی کھا لو، ابھی فلاں کی نہیں ہے، ہم تو اس کے اوپر بند کریں گے. صحیح. اب وہ بھلے 4 منٹ بعد دے رہے ہیں، 10 منٹ بعد دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر بنیاد رکھیں گے تو ہم اپنا ہی روزہ ضائع کریں گے. تو روزہ بچانا ہمارے اوپر لازم ہے. اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اگر فرض کیا کہ مؤذن سے غلطی ہو گئی صحیح اور اس نے اذان جو ہے وہ آدھا گھنٹے بعد دی، اس کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو اگر ہم مدار اذان کے اوپر رکھیں گے تو ہمارا ہی روزہ خراب ہوگا. اب اگر ہم یہ بولیں اپنا جو قصور ہے وہ کسی دوسرے پر ڈالیں کہ نہیں جو انہوں نے اذان درست نہیں دی تھی، ان سے اگر غلطی ہوئی ہے تو یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اپنا روزہ بچانا یہ ہمارے اوپر لازم ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اذانوں کے اوپر، سحرن کے اوپر اپنے روزے کی بنیاد، روزے کا مدار نہ رکھیں، بلکہ روزہ بند کرنے اور کھولنے کا جو مدار ہے وہ صحیح وقت کے اوپر رکھیں. ہمیں وقت معلوم ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اب مختلف چینل جو ہے وہ مختلف شہروں سے اپنی نشریات جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر کسی کی مرکز الاولیاء یعنی لاہور سے نشریات آ رہی ہیں، پتہ چلا 10 منٹ پہلے وہاں پہ اذان ہو رہی ہے، اب یہ گھر میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان ہو گئی ہے، روزہ افطار کر دو. تو اب اس صورت میں قصور کس کا؟ اب وہاں تو وہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، وہاں پہ تو وقت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر بیٹھنے والا اگر اس کو فالو کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ مسائل ہوں گے. اب اگر کوئی یہ بولے کہ مجھے جو ہے وہ عرب شریف کا وقت فالو کرنا ہے، اب وہ وقت جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کا فرق ہے. تو اس لیے جہاں پہ موجود ہے وہاں کے وقت کو فالو کرنا ہے، اور ہر شخص کو اپنے روزے کی حفاظت خود کرنی ہے. تو جب ہم خود اپنے روزے کی حفاظت کرنے کے لیے حریص ہوں گے اور فکر کریں گے تو تبھی ہم روزہ بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم بنیاد رکھیں گے کسی دوسرے پر تو پھر غلطی کا امکان ہر جگہ پر موجود ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرما دی کہ ہر مسلمان پر اپنے روزے کی حفاظت لازم ہے. سائرن کی آوازیں، اذان کی آوازیں یا مختلف کارڈز جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جو تشہیر کے لیے شائع کیے جاتے ہیں، صرف ان کارڈ پر اعتماد کر لینا یا سائرن کا انتظار کرنا کہ سائرن بجے گا تو روزہ ہم بند کریں گے. ایک ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل لائٹس کے بھی پرابلم چل رہے ہیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ اگر سائرن کی آواز ہی نہیں آئی مسجد سے پھر آپ روزہ بند کیسے کریں گے؟ ایسے ہزاروں مقامات ہوں گے ہمارے ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر اذان کی آواز آتی ہی نہیں ہوگی. تو پتہ ہی چلا کہ روزے کا جو بند کرنے کا معاملہ ہے اس کا تعلق نہ تو اذان سے ہے نہ سائرن سے، اس کا تعلق وقت سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ دعوت اسلامی ہماری رہنمائی کر رہی ہے. پاکستان کے تقریباً 1700 مقامات کے اوقات صلاۃ کے نقشے باقاعدہ ایک کتاب، ایک بک دعوت اسلامی نے شائع کر دی ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جہاں آپ رہتے ہیں وہاں اگر دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ اگر موجود ہے تو ان سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یوں اپنے روزے کی آپ خود حفاظت کریں. اسی طرح جو ہے یہ اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے موبائل کے اندر، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. تو یوں اتنی ساری سہولتیں، کتابیں، پورا سسٹم موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چستی عطا فرمائے اور ہم ان تمام چیزوں کو حاصل کر کے اپنے روزے کی، اپنی عبادت کی حفاظت کریں. 15 گھنٹے ہم بھوکے پیاسے رہے اور فقط 1 منٹ کی غفلت ہوئی اور روزہ ہی چلا گیا. تو کوشش کر کے ان باتوں پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.